اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9th N1 P1 گرلز اینڈ بوائز، السلام علیکم۔ اردو کے سبق کے ساتھ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق کاہلی، خلاصہ اور مختصر سوالات۔ بچوں، ہم سبق کاہلی کا خلاصہ اور اس کی ایکسرسائز پہلے بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کی ریویژن کریں گے اور ساتھ میں ہمارا کام ہوگا ایک پیراگراف کی تشریح جو کہ ہمارے سمر پیک ہوم ورک میں شامل ہے، اور 5 شارٹ کویسچنز جو ہمارے سمر پیک میں شامل ہیں۔ تو یہ بچوں، آپ لوگوں نے سارا کام سمر پیک ہوم ورک میں خوش خط اور نیٹ اینڈ کلین لکھ لینا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں گے۔ بچوں، آج مورخہ 20 اپریل 2020 ہے، تو آئیے چلتے ہم اپنے کام کی طرف۔ پہلا کام ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق کا خلاصہ بچوں، بورڈ میں آپ کو سوال نمبر 5 پہ سبق کا خلاصہ لکھنے کو دیا جاتا ہے، اور وہ 2 اسباق کے خلاصہ جات آپ کو دیتے ہیں۔ کسی ایک کا انتخاب آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد خلاصہ۔ بچوں، خلاصہ 5 نمبر کا آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اور کم سے کم 1.5 پیج یا زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ایک پیج کی ایک سائڈ اور اگلے پیج کی نصف یعنی آدھی سائڈ آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ہم سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خلاصہ 1/3 ہونا چاہیے سبق کا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے کاہلی، ہم اس کا خلاصہ یاد کریں گے۔ بچوں، یہ آپ لوگوں کا تیسرا سبق ہے۔ سبق کا نام ہے کاہلی اور اس کا ہم نے آج خلاصہ کرنا ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو آئیے خلاصہ اس کا پڑھتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج، محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ نہیں سوچتے کہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ روٹی کما کر کھانے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت بہت ضروری ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو محنت کو اپنا شعار نہیں بناتے اور اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ کر کاہل اور حیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں۔ لوگ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان پڑھے لکھوں میں سے بہت کم لوگ اپنے تعلیم اور کام کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر انسان محض عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ نہایت کاہل اور وحشی بن جاتا ہے۔ انسان بھی حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے۔ جب اس کے دل کی تحریر سست ہو جائے تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے کافی ہو، اسے محنت تو مشقت بھی نہ کرنی پڑے، اور وہ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ وحشیانہ طور طریقے اپنائے گا اور جوا بازی اور تماش بینی کا عادی ہو جائے گا۔ بچوں، سر سید مزید کہتے ہیں کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مقامی لوگوں کو ایسے کام بہت کم ملتے ہیں جن سے دلی کوا اور دماغی صلاحیتوں کو کام میں لایا جائے، جبکہ مغربی ممالک اور خاص طور پر انگلستان کے لوگوں کے لیے ایسے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ مصنف اپنے ہم وطنوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے ملک میں دلی کوا کو کام میں لانے کا موقع نہیں مل رہا تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے اور اپنی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہمیں دلی کوا اور عقلی صلاحیتوں کو کام میں لانے کا موقع میسر نہیں تو ہمیں ان کے مواقع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ مصنف آخر میں کہتے ہیں کہ قوم کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ کاہلی چھوڑ کر محنت کو اپنا شعار بنائے، کیونکہ اسی میں قوم کی بہتری اور ترقی کا راز ہے۔ بچوں، یہ اس کا تیسرا حصہ تقریباً میں نے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے
اسی کو اس کا خلاصہ سمجھ کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد کرنا ہے، اور یاد رہے کہ خلاصہ بورڈ میں 5 نمبر کا آنا ہے۔ 2 اسباق کے وہ خلاصہ جات دیں گے، کسی ایک کا انتخاب آپ لوگوں نے کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں اب میں نے ایک پیراگراف آپ لوگوں کے لیے انڈر لائن کیا ہے، سبق وہی ہے کاہلی، اور اس کا پیراگراف ہے پیج نمبر 15 کے لاسٹ والا۔ انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک حیوان ہے، اور جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور انسانی صفت کو بھول کر کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر ایک پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ بچوں اس پیراگراف کی آپ لوگوں نے تشریح کرنا ہوگی۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے، اس کے بعد اس کا حوالہ متن، پہلے ہم اس کا حوالہ متن دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے مشکل الفاظ، اور بعد میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم اس کا حوالہ متن لکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اس سبق کا جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کا حوالہ متن کچھ یوں ہے۔ حوالہ متن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بتانا ہوتا ہے کہ وہ پیراگراف کون سے سبق سے ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو بچوں اس سبق کا جو حوالہ متن ہے وہ یہ ہے، اس پیراگراف کا مصنف کا نام سر سید احمد خان اور سبق کا عنوان کاہلی۔ اور بچوں آگے انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو اس پیراگراف میں جو مشکل معنی تھے وہ یہ ہیں اور میں نے لکھ لیے۔ الفاظ اور معنی ساتھ، مثل مانند جیسے، دلی قوا دل کی طاقتیں قوتیں، تحریک متحرک رکھنا کسی چیز کو، خصلت عادت، مشغول مصروف رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی ہے، ایک جو معنی ہے وہ 0.5 کا ہوگا، 4 معنی وہ پوچھیں گے، آپ لوگوں نے سارے مشکل الفاظ کے معنی یاد کر لینے ہیں۔ تو آئیے آگے تشریح کریں گے ہم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیراگراف پر آپ لوگوں نے تبصرہ، تنقید اور اصلاح اپنی دے سکتے ہیں، اصلاح و مشورہ اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں پیراگراف میں۔ تو آپ لوگوں کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اس میں آپ لوگوں نے پہلے جو ہے وہ سب سے مصنف کے بارے میں لکھنا ہے، جو کہ میں نے یہاں پہ درج کر لیا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، سر سید کا اردو زبان پر بہت بڑا احسان ہے۔ بچوں یہ دوبارہ بول دوں میں، آپ لوگوں نے پیراگراف کے جب تشریح پیراگراف کی کرنی ہے تو اس کے سٹارٹ پہ ہی یہ لکھنا ہے، شروع میں ہی یہ لکھنا ہے، سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، سر سید کا اردو زبان پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے علاوہ بچوں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، سر سید ایک بڑے مصلح اور ممارے قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ تو آئیے میں پیراگراف پڑھتی ہوں اور اس کے بعد اس کی تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس تشریح کے لیے جو پیراگراف دیا گیا ہے وہ یہ والا ہے، انسان بھی مثل یہاں سے شروع ہوتا ہے اور بیکار نہ چھوڑے یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ انسان بھی دوسرے حیوانوں کی طرح ایک معاشرتی حیوان ہے۔ جب وہ ذاتی صلاحیتوں یعنی دل کی طاقتوں اور قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا تو ان قوتوں کی تحریک سستی میں پڑ جاتی ہے اور استعمال میں نہیں لائی جاتی۔ جب انسان اپنی ذاتی صفات اور اہلیتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے تو ان صفات کی جگہ حیوانی خصلتوں میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی وصف کو کھو کر انسان پورے کا پورا حیوان بن جاتا ہے، تو پھر اس کے عادات و اطوار بھی حیوانوں کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی وہ محض کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے۔
اپنی ذہانت، عقل و شعور اور سمجھ بوجھ کو زندگی کے اہم مقاصد کا تعین کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اس طرح اس کی قابلیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور وحشت پنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی صلاحیتوں کو استعمال کرے اور اندرونی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور انہیں بیکار نہ پڑا رہنے دے۔ بقول شاعر، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بچے علامہ اقبال کا شعر تھا یہ، آپ لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے، اور آپ اس میں ایک آیت بھی ایڈ کر سکتے ہیں، بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو یقیناً آتی ہوگی، لیکن میں پڑھوں گی یہاں پہ، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا رازق ہے، بے شک وہ ہر ایک کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں انسان کی جدوجہد اور کوشش پہ رکھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سے جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے سے یہ ایون کہ کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے دن بھر محنت اور مشقت کرتے ہیں۔ یہ چونٹی کی ہی آپ مثال لے لیں کہ وہ کیسے جاتی ہے اور اپنا رزق اکٹھا کرتی ہے وہاں سے، اور لے کے اتنی تگ و دو کے بعد وہ اپنی جگہ تک پہنچتی ہے، اپنے گھر میں پہنچتی ہے، اور وہاں پہ وہ اسے رکھتی ہے اور کھاتی ہے۔ تو انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، تو وہ کیوں یہ اللہ کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتا کہ اگر وہ اپنی دل کی طاقتوں کو، اپنے وہ دل کو زندہ رکھے گا، اپنی قوتوں کو بروئے کار لائے گا، تبھی وہ ترقی کر سکے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ترقی کا یہ سبق، یہ میسج اس سبق میں جو دیا گیا آپ لوگوں کو، آپ اس سے سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگ محنت کریں گے، ہر ایک کام میں محنت کریں گے، اور اپنے دل کی طاقتوں کو کام میں لے کے آئیں گے۔ یہی سر سید کا پیغام۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے سبق کاہلی اس کی ایکسرسائز کرنی ہے۔ یہ ایکسرسائز ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، آج اس کی ریویژن کریں گے، اور ساتھ میں جو سمر پیک کے 5 شارٹ کویسچنز ہوں گے ہم آج وہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبق ہے کاہلی، اور اس کے مختصر سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلے ہم 2 چیپٹرز کے پہلے 2 اسباق کے، ایک کا نام تھا ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے کا نام تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل۔ ان کے مختصر سوالات ہم کر چکے تھے، فل ایکسرسائز ان کی کر چکے تھے۔ اب ہم سبق نمبر 3 یعنی کاہلی کے مختصر سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ سوال، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے، دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ محنت و مشقت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کا شوق ہو۔ دلی کوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب ہے کہ محنت و مشقت نہ کی جائے اور نہ ہی اس کا شوق ہو۔ اگلا سوال ہے بچوں، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے، جب انسان ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرے اور کام کاج محنت و مزدوری میں محنت و چستی نہ کرے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ میں رپیٹ کروں گی، جب انسان ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرے اور کام کاج محنت مزدوری میں محنت و چستی نہ کرے تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ بچوں، تیسرا سوال ہے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ بچوں، اس کا جواب ہے، کسی نہ کسی بات میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ بس ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ بچوں، میں نے بک پہ بھی آپ کو پہلی دفعہ جب پڑھایا تھا تو بک پہ نشان لگائے تھے آپ لوگوں کو، اب میں نے ادھر ایک پیج نکالا ہے جس پہ اس کے آنسرز دیے ہوئے ہیں، میں یہیں سے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، تو اگر آپ لوگوں نے بک سے دیکھنا ہو تو آپ لوگ پہلے لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے بچوں، اہم ہے یہ بھی سوال، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟
بچوں اس کا جواب ہے قوم کی بہتری اس طرح ممکن ہے کہ پوری قوم کام میں مشغول رہے، محنت و مزدوری کرے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ جو قومیں محنت کرتی رہتی ہیں ان کے قدم بہتری کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ تو بچوں یہ ہم نے شارٹ کویسچنس کر لیے ہیں۔ آخری سوال جو تھا میں نے بولا تھا کہ یہ اس لیے میں نے بولا تھا کیونکہ بورڈ میں یہ 3 سے 4 دفعہ آ چکا ہوا ہے بورڈ ایگزامینیشن میں، تو اس لیے میں نے بولا ہے کہ آپ لوگ اسے دوبارہ پڑھیں گے۔ قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ قوم کی بہتری اس طرح ممکن ہے کہ پوری قوم کام میں مشغول رہے، محنت و مزدوری کرے، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ جو قوم میں محنت کرتی رہتی ہیں ان کے قدم بہتری کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں اس کا مختصر سا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کوا کو کام میں لا کر اور کاہلی کو چھوڑ کر قوم کی بہتری ممکن ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سارے جوابات یاد ہو گئے ہوں گے، اسی لیے میں نے 2 دفعہ بولے ہیں تاکہ آپ سن کے یاد کر سکیں اور اسی ٹائم آپ کو یاد ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پیج میں نے کھولا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ آپ لوگوں کا سمر پیک ہوم ورک ہے۔ اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ 5 ہم شارٹ کویسچن اس کے کرنے جا رہے ہیں، مختصر سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ بورڈ میں آپ لوگوں کو مختصر سوالات 5 حل کرنے ہوتے ہیں اور اس کے 10 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم یہ ایکسرسائز کے سوالات حل کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ان کے جوابات دے سکیں، اور ہم نے صرف اور صرف آج 5 سوالات حل کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے پہلے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور اس کا جواب ہے، پہلا سوال کیا ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی، جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی۔ بچوں سوال نمبر 2 ہے، سوال نمبر 1 کے بالکل سامنے سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ بچوں اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، حضرت امیر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ تو بچوں اس کا بہت آسان جواب ہے، حضرت امیر سے مراد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ بچوں چوتھا سوال ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھیں؟ بچوں جب کوئی صحابی ہو تو اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، اور جب کوئی صحابیات میں سے ہو تو پھر اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عربی کا فارمولہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے ہا اور مردوں کے لیے ہو آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون تھی؟ اس کا جواب ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، یعنی بڑی بیٹی تھی۔ بچوں اگلا سوال ہے، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ بچوں سوال نمبر 5 ہے، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ سبق
مرزا غالب کے ادات و خصائل مصنف الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ سبق مرزا غالب کے ادات و خصائل مصنف الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ تو بچوں یہ 5 آپ لوگوں کے شارٹ کویسچن سالو ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے انہیں اپنے سمر پیک ہوم ورک میں خوش خط لکھ لینا ہے۔ سوال آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور اس کا جواب آپ لوگوں نے پین کے ساتھ نیٹ اینڈ کلین لکھنا ہے۔ بچوں آپ لوگوں نے حاشیہ لگا کے لکھنا ہے، یعنی مارجن لائن لگا کے لکھنی ہے، اور حاشیے کے باہر آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھنا اور سارا کچھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سوالات بہت اچھے طریقے سے اور آج کا خلاصہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ بچوں اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔